آج کل کا انسان ذرا سی تکلیف اور دکھ آ جانے پہ خدا سے بھی شکوے شروع کر دیتا ہے. کتنے ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب کسی انسان کے ناشکرے پن کا ذکر ہو تو میں ہمیشہ یہ واقعہ یاد کرتا ہوں، اور مجھے پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک طرف کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے ظرف والے انسان گزرے ہیں، اور ایک طرف ہم جیسے ناشکرے لوگ ہیں. آپ کو یاد ہوگا حضرت لقمان کسی رئیس کے غلام تھے اور اس کی بہت خدمت کیا کرتے تھے. یہ رئیس ان کی خدمت گزاری، دنائی اور ایمانداری سے بہت متاثر تھا. ان کو بہت عزت دیتا تھا اور بہت محبت کرتا تھا. اور اس تاجر کا ایک معمول تھا کہ جب بھی وہ دسترخوان پر بیٹھتا تو حضرت لقمان کو وہ اپنے ساتھ بٹھاتا، اور وہ ان کو وہی کھانا کھلاتا جو کھانا وہ خود کھاتا تھا، کیونکہ وہ متاثر بہت زیادہ تھا ان کی ایمانداری، سمجھداری اور دنائی کو لے کے. ہمیشہ ساتھ بٹھاتا اور کھانا کھلاتا تھا. اب ایک دن ہوتا یہ ہے کہ وہ رئیس جو ہے وہ کہیں سے خربوزہ منگواتا ہے، اور وہ کاٹتا ہے، حضرت لقمان کو ساتھ بٹھاتا ہے اور وہ ایک کاش کاٹ کے خربوزے کی ان کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کھا کر بتائیے کیسا ہے. جس کے اوپر حضرت کہتے ہیں کہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی اچھا ہے. آپ کی دی ہوئی چیز پھیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد وہ رئیس اتنا خوش ہوا کہ اس نے ایک اور کاش کاٹی، اور وہ دوبارہ اس نے حضرت لقمان کو دی، اور انہوں نے پھر وہ نوش فرمائی. انہوں نے پھر پوچھا کیسی ہے، وہ پھر تعریف کرتے رہے، اور اسی طرح سے وہ رئیس کاشیں کاٹ کے دیتا رہا، اور حضرت لقمان وہ کھاتے رہے اور تعریفیں کرتے رہے. اب خربوزے کی آخری کاش بچتی ہے تو رئیس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنا مزیدار اور اتنا اچھا ذائقہ میٹھا ہے اس خربوزے کا، تو کیوں نہ میں بھی کھاؤں. وہ جیسے ہی وہ کاش کھاتا ہے تو وہ فوراً اس کو تھوک دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے ذائقے کے اندر. اب جیسے ہی رئیس کو یہ پتہ چلا تو آپ نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ میں آپ کو کاش کھلاتا رہا اور آپ وہ کھاتے رہے، اور یہ خربوزہ اتنا کڑوا تھا، کیا وجہ تھی کہ آپ مجھے بتا نہ سکے کہ یہ خربوزہ اتنا کڑوا ہے؟ اس پر حضرت لقمان نے سر جھکا لیا اور آپ کہنے لگے کہ سرکار، آپ کے ہاتھ سے میں نے دنیا کی نہ جانے کتنی نعمتیں کھائی ہیں. یہ پہلی ایسی چیز تھی، یہ پہلی ایسی آپ کے ہاتھ سے میں نے چیز کھائی جو کہ کڑوی تھی. کہنے لگے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک ایسے شخص سے شکایت کرتا کہ جس نے مجھے ہمیشہ پہلے کھلایا اور ہمیشہ بہترین اور شاندار کھلایا، اور ایک چیز اگر اس نے مجھے کڑوی کھلا دی ہے تو میں اس کے اوپر شکایتیں شروع کر دیتا. یہ مجھے زیب نہیں دیتا. جیسے ہی رئیس نے یہ جواب سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور یہ واقعہ سوچ کر میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ ہم لوگ بھی کتنے ناشکرے ہیں. خدا کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. ہوا، پانی، روشنی، پھل اور غذا کے علاوہ کتنی ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم رب کی استعمال کرتے ہیں، اللہ کی. لیکن ایک دکھ، ایک تکلیف، ایک معاملہ ایسا ہو جائے تو ہم شکووں کے انبار لگا دیتے ہیں اس ذات کے سامنے کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ رب تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اور کتنی نعمتیں بن مانگے ہمیں دی ہوئی ہیں. میرے خیال میں غیرت کا تقاضا تو یہی ہونا چاہیے نا کہ اس اللہ کی طرف سے بے تحاشا بے شمار نعمتیں ہمیں ملتی ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں. اگر اسی رب یا اسی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آن پڑے تو ہم اس کے اوپر ناشکری پر نہ اتریں، شکوے نہ کریں ہم اس کے اوپر. جبکہ جو مصیبتیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.